قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کی اور اس دین کو مکمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، بزرگوں، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 پڑھی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حالات حاضرہ میں ہماری ذمہ داریاں۔ آج جس طرح کے حالات ہیں ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں پر جس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طرح ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، آئے دن ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دنگے اور فساد ہو رہے ہیں۔ حالات برے نہیں ہیں، بہت برے ہیں۔ کہیں کسی کو کوئی ٹرین میں مار رہا ہے، کسی نہ کسی بہانے کسی مسلمان کا خون بہا رہا ہے، اور یہ حالات اب ہمارے ملک کے لیے عام حالات ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ حالات کیسے ہو گئے؟ یہ جو ہمارے ملک کے حالات ہوئے ہیں ایسے، تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حالات یہ کس نے کیے ہیں؟ ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میں نے جو سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے سلطنت دیتا ہے، جس کو چاہے سلطنت چھین لیتا ہے، جس سے چاہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے سارا خیر، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، اس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کو بادشاہ بنا دوں، اور میں جس کو چاہوں فقیر بنا دوں، جس کو چاہوں میں عزت دے دوں، اور جس کو چاہوں میں ذلت دے دوں۔ تمام خیر کے معاملات میری ہی طرف ہیں، ساری چیزوں پر قادر میں ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ آج امت کا حال جو ہے، ہمارے سماج کا جو حال ہے، ہمارے مسلمانوں کا جو حال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم ہی عزت دینے والے، ہم ہی ذلت دینے والے۔ اگر ہم آج ذلت کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ کس کی جانب سے ہے؟ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی جانب سے۔ اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں حالات بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی مصیبتیں تم تک پہنچتی ہیں، فبما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی کرتوت ہوتی ہے۔ یہ جو حالات ہیں، یہ جو سماج جس دہانے پہ کھڑا ہے، یہ لوگوں کی کرتوت ہے۔
फबिमा कैसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की करतूत है। वयाफू अन कसीर, और बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं माफ़ कर चुका हूँ। यानी ये चंद चीज़ें जो तुमने कर रखी हैं, तुम्हारे हाथों की करतूत है, जिसकी वजह से ये मुसीबतें, ये परेशानी, ये ज़िल्लत, ये तुम्हारी अपनी करतूत है। और बहुत सारे मामला तो मैं माफ़ कर देता हूँ। तीसरी आयत करीमा सुनिए, वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्न लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये सूरह अनफ़ाल के आयत नंबर 25 है। अल्लाह ताला ने कहा, और बचो ऐसे फितने से, ऐसी मुसीबत से, ला तुसीबन्न लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, जो तुम में लोग कर रहे हैं, ला तुसीबन्न लज़ीना ज़लमू, जो लोग तुम में जुल्म कर चुके हैं, सिर्फ उनको ही नहीं मिलेगा, सिर्फ जालिमों को नहीं मिलेगा ये, बल्कि ये फितना सब तक पहुंचेगा। ये चीज़ सबको मिलेगी। करने वाले चंद हैं लेकिन भुगतने वाले ज़्यादा हैं। वालमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जान लो अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देने वाला है। चौथी आयत सुनिए, अल्लाह ताला ने कहा, फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ये सूरह नूर की आयत नंबर 63 है। फ़लयहज़रिल्लज़ीना, तो उन लोगों को डरना चाहिए, युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही, जो हमारे हुक्म की मुखालफत करते हैं, अन तुसीबहुम फ़ितना, कि उनको पहुँचेगा फितना, वो अज़ाब में मुब्तला होंगे, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उनको दर्दनाक अज़ाब चखाया जाएगा। अल्लाह ताला ने एक और जगह पे कहा, 5वीं आयत सुनिए आप, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा व अ'द्द लहुम अज़ाबन मुहीना। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 है। बेशक वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ़ देते हैं, लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत होती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ने इनके लिए और रुस्वा कर देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। दुनिया में अज़ाब जो मिला है वो तो ठीक, लेकिन आखिरत में इसका और एक अज़ाब तैयार कर रखा है, रुस्वा कर देने वाला अज़ाब। किन लोगों के लिए? जो अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ़ देते हैं। अल्लाह को कैसे कोई तकलीफ़ दे सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकलीफ़ देने का मतलब ये है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको हुक्म दिया है उस पर हम अमल ना करें। जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है तुमको करने हैं, वो हम ना करें, तो क्या करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन? अल्लाह ताला हम पर लानत करेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। ये जो 5 या 6 आयतें पढ़ी गई हैं, ये सब हमको बताती हैं जो आज के हालात हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी करतूत की वजह से कर रखे हैं। ये हमारे आमाल हैं, जैसा हम करते हैं अल्लाह ताला वैसा ही देता है। चलिए आइए देखते हैं हम करते क्या, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या था। बहुत बार खुतबे में आयत पढ़ी जा चुकी है, अक्सर उलमाए किराम इसको दोहराते हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात के आयत नंबर 56। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुसलमान इबादत कर रहे हैं, इंसानों में से मुसलमान अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जबकि तमाम इंसानों को, तमाम जिन्नातों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसानों में से सिर्फ मुसलमान ही इबादत कर रहे हैं, ये भूल जाइए। तमाम इंसान इबादत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज मुसलमान अल्लाह के साथ शिर्क करता है, उसी तरीके से गैर मुस्लिम, चाहे जिस भी मज़हब का मानने वाला हो, वो एक ईश्वर को पूजता है लेकिन शरीक ठहराता है। पता ये चला मुसलमान और गैर मुसलमान आज बराबर हैं, ये भी शिर्क कर रहा है, वो भी शिर्क कर रहे हैं। इबादत करनी कैसे है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को हमने छोड़ा, गैर मुस्लिमीन ने छोड़ा। इस्लाम के अलावा जो और मज़हब यहाँ पर रहते और बसते हैं, उन्होंने छोड़ा, वो अज़ाब में मुब्तला हैं। क्या हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाया है? नहीं अपनाया है, वरना अज़ाब में हम मुब्तला नहीं होते।
ایسا نہیں کہ دنیا کی کسی جگہ پہ کوئی مسلمان مارا جا رہا ہو، ستایا جا رہا ہو، پریشانی آ رہی ہو تو ہم اپنے آپ کو سکون محسوس کریں کہ چلیے ٹھیک ہے یہاں کے حالات تو ٹھیک ہیں. ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی مثال ایسی ہے، رحمت میں، محبت میں، ایک دوسرے پہ لطف و کرم میں ایسا ہی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہوتا ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف ہاتھ میں تکلیف ہے تو ہاتھ کو درد ہے، صرف اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اگر کہیں بھی کسی مسلمان پہ، کسی انسان پہ اتیاچار ہو رہا ہے تو انسان کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے، مسلمان کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے. جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانی ان پر عذاب آیا. کیا ہم ان میں سے نہیں ہیں؟ مسلمان اتنا خوش ہوتا ہے بشارت کی آیتوں کو پڑھ کر کے، جنت کے انعامات سن کر کے، اور جو ایمان لانے والوں کی لیے جو بشارتیں ہیں ان کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں تو جنت میں رہنے والا ہوں اور جنت میرا آخری ٹھکانہ ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے. وہ بہت اچھے گمان میں وہ ہے، اور کرتا وہ سارے کام ہے جو کافروں کے، ظالموں کے، غافلوں کے ہیں. ہم کسی کو کافر کہتے ہیں تو کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کے، ان کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. کیا ہم مسلمان اقرار کرتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان قرآن کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں بشارتیں سن کر کے کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان والوں کی اجریں ہیں، یہ انعامات ہیں، یہ بشارتیں ہیں، ان میں خوش ہوتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں. جبکہ ہم مسلمانوں کے کام مسلمانوں جیسے نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری تھی کہ اللہ کی عبادت کرنا، ہم عبادت کرتے ہیں. انفرادی ذمہ داری ہر شخص اپنا رہا ہے اور کر رہا ہے، لیکن کیا صرف ہماری انفرادی ہی ذمہ داری ہے؟ ہماری اجتماعی زندگی بھی تو کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ آل عمران کی بڑی مشہور آیت، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے یہ. تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. امت کا جو کانسیپٹ تھا، امت کا جو لائحہ عمل تھا، امت کا جو طریقہ کار تھا، کیا ہم نے اس پر کوئی کام کیا؟ ہمارا وجود ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے پریوار کے لیے نہیں ہے، ہمارے جو گھر میں جو لوگ رہتے بستے ہیں چند لوگ، ان کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ بطور امت ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. پورے سماج کی تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں. اگر ہم امت کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجول آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اگر ہم انڈیویجول اکیلے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا اور ہمارے رب کا یہ تنہائی کا معاملہ ہے، یہ ہمارا اور ہمارے رب کا کنیکشن کا معاملہ ہے. ہم کتنا اللہ کے قریب ہیں، آپ کتنا اللہ کے قریب، یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. آپ رات کی تنہائی میں نماز پڑھیے، اللہ سے لو لگائیے. جماعت کا کانسیپٹ اس لیے دیا ہے کہ تم سب بھلے فردن نماز پڑھتے ہو، اللہ سے کتنی بھی لو لگاتے ہو، لیکن جہاں تم رہتے ہو، جہاں تم بستے ہو، وہاں کی بستی والوں کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے تم کیا ہو، تم نے کیا ہی کیا ہے. اگر ہم سماج کے لیے زحمت ہیں تو یہ عذاب بالکل صحیح ہے ہمارے لیے. ہم نے سماج میں کیا ہی کیا ہے، ہم نے امت کی حیثیت سے کیا قیام کیا ہے؟ کوئی کام کیا ہم نے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. بہتر تب ہیں ہم جب ہمارا خروج لوگوں کے لیے ہوگا. لوگوں میں صرف مسلمان نہیں آتے، صرف ہندو نہیں آتے، صرف سکھ نہیں آتے، صرف جین بودھ نہیں آتے ہیں. انسانوں میں تمام انسان آتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے سعودی عرب کے رہنے والے ہوں. تمام انسانوں کے لیے آپ کا اور ہمارا خروج ہوا ہے. بطور امت ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. کیا کام تھا؟ تأمرون بالمعروف. ہمارا کام تھا کہ ہر نیکی کی طرف، ہر بھلی چیز کی طرف، جس کو لوگ جانتے ہیں کہ ہاں یہ نیکی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ خدمت کے کام ہے، انسان کے کام آتا ہے، یہ کرنا چاہیے تھا. ہم نے نہیں کیے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جتنی برائیاں ہیں سماج میں ان سب سے روکنے والے ہم کو بننا چاہیے تھا بطور امت.
ہم نے نہیں کیا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یقین مانیے سب سے آخر میں تؤمنون باللہ کی اللہ رب العالمین نے ایک ایک الفاظ کی، ایک ایک ورڈ کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں کہ لکھ دیا قرآن جاؤ دے دیا جاؤ پڑھو جا کر کے، پہلے نیکی کا حکم دینا ہے پھر برائی سے روکنا ہے۔ اگر ان دونوں چیز میں ہیں آپ پھر تو آپ کا ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم مت کرو، تم گھبراؤ مت، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہو، اگر تم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کا الٹا کر لیجئے، تم ہی ذلیل ہوگے، تم ہی مارے جاؤ گے، تم ہی ہلاک کیے جاؤ گے اگر تم مومن نہیں ہو۔ یقیناً ہم مومن نہیں، ہمارا ایمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے زبان سے اقرار کر لیا اور رات کی تنہائی میں آپ اللہ سے جڑ گئے اور سماج کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ بطور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اللہ رب العالمین نے۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ اگر تم کو کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو تم کو میں رسول دیتا ہوں، آخری رسول دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں، ان پر چلیے، ان جیسے عمل کیجیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت للمسلمین ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت للمؤمنین ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ رب جو پوری کائنات کا رب ہے، ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی اللہ ہے، اسی نے اپنے آخری نبی کو اپنی صفات دے کر کے بھیجا۔ کیا؟ رحیم و رحمان جیسی صفات دے کر کے بھیجا۔ وہ رب جو سب کے لیے کام کرتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو پالتا ہے، سب کو جلاتا ہے، اسی رب نے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کی صفت یہ بتائی کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ کر کے دکھایا اور ہم کو صحابہ کے نقش قدم پہ چھوڑا کہ دیکھو جو میں نے کیا ہے وہی صحابہ نے کیا، ان کے آگے رضی اللہ عنہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے۔ آج ہم بھی وہ اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا ہم کو فکر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سب کچھ انڈیویجول کیا، یہ میں کر رہا ہوں، یہ میری تنظیم ہے، یہ میری جماعت کر رہی ہے۔ وہ بطور امت آپ نے کیا کیا؟ بطور امت ہم نے کیا کیا؟ ہم کو اکیلے کچھ نہیں کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی بڑی مشہور ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کوئی ایک انسان خالی قرآن پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ تو کام نہیں چلنے والا، سب مل کر کے اللہ کے رسی کو پکڑ لو۔ جمع کا سیکھا ہے، تمام انسانوں کو کہا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مسلمان سمجھتا ہے میری مونوپولی ہے اسلام پر، میں نے فرنچائزی لے رکھی اسلام کی اور میں تو جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوں۔ یہ جو مصیبتیں، یہ جو پریشانی، یہ جو حالات دکھ رہے ہیں آپ کو پوری دنیا کے اور بالخصوص یہاں ہندوستان کے، کیا سمجھ رہے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے؟ نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے۔ ہم نے اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے۔ ابھی تو صرف حالات بدلے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، آپ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اور بھی باتیں بتاتا ہے۔ جو ذمہ داری ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بدل دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو ریپلیس کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خاصیت تھی؟ وہ خاص و عام میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، وہ گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، وہ عرب و عجم میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، وہ سب کے ساتھ ایک جیسا نمونہ تھے، ایک جیسا ان کا کریکٹر تھا، ایک تعلیمات تھی، سب کا بھلا۔ آپ نبوت سے پہلے کی زندگی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ ہیں سماج کے لیے ایک اہم پلر، آپ کا ہونا مکے میں ضروری ہے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ تنگ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ مدینہ چلے جاؤ. یہ مدینہ ہجرت ہم کو کیا سبق دیتی ہے؟ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. مکہ بہت فضیلت کا اور امن کا شہر ہے، لیکن ایسے میں جب وہاں کے لوگوں نے سدھرنا نہیں چاہا، لوگوں نے تعلیم نہیں لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حجت قائم کر دی، نہیں سدھرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکے والوں کی جاگیر نہیں اسلام، تم مدینے والوں کے پاس چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قوم کو بدل دیا، مکے میں اتارا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینے میں بھیج دیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ ایمان کے لائق نہیں تھے. جو لوگ ایمان لے آئے ان کا رہنا مشکل ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً قوم کو تبدیل کیا، مکے چھوڑ کر کے آپ مدینہ جائیے، وہاں تبلیغ کیجیے، اور وہاں عدل قائم کیا، وہاں انصاف قائم کیا، وہاں سماج پوری سوسائٹی ایک بنائی، پورا ایک نظام بنایا. یہ کیا ہے؟ اسلام یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ دستور حیات ہے، اس میں امن ہے، اس میں سکون ہے. اس کو آج لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے پریشانی آئی، ہجرت کی. ہجرت سبق یہ ملتا ہے کسی ایک شہر کی، کسی ایک ملک کی یا صرف مسلمانوں کی اسلام جاگیر نہیں ہے. مسلمان وہ کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بدل دے گا. قرآن حکیم میں کہتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو سنو، ایمان والو سنو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو سنو، اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر دین سے پھرا، جو ذمہ داری ہے اس سے غافل ہوا، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہے گا فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا، ان قریب ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ جن سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اگر ایمان والے، ہم کو فخر ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس مونوپولی ہے مومن بننے کی، ہمارے پاس جنت کا ٹکٹ رکھا ہوا ہے. سن لو مومنوں جو جنت کا ٹکٹ لے کر کے گھوم رہے ہو، اگر تم دین کی ذمہ داری سے پھر گئے، بطور امت تم نے سماج کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان قریب کسی اور قوم میں بدل دے گا، کسی اور قوم کو بدل دے گا. کیا کرے گا؟ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. وہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ ان سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر رحم دل ہوں گے. عزۃ علی الکافرین، کافروں پہ سخت ہوں گے. اور کافر سے معاف کیجیے گا، یہ غیر مسلم نہیں ہے. جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، چاہے سرٹیفکیٹ آپ کے رکھا ہو جنت کا، اگر انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کا، اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے کتنی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، کن کا انکار کیا ہے. بلا وجہ کافر کافر دوسروں کو کہتے رہتے ہیں. ہم خود انکار کرنے والے ہیں، اور اس آیت میں اپنے آپ کو کافروں میں شمار کیجیے گا. مومنوں میں شمار کر رہے ہیں نا ہم لوگ اپنے آپ کو، ہم لوگ مسلمانوں میں شمار کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، اس کے بعد میں کافر کہا گیا. یہ ایمان والے اپنے دین کی ذمہ داری سے اگر پھر جائیں گے، بطور امت کام نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا. وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. وہ مومنین پر رحم دل ہوں گے اور کافرین پر سخت ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ یجاہدون فی اللہ، اللہ کے دین میں کوشش کریں گے کنٹینیو. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. من یشاء، جس کو چاہے اللہ دے دے گا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور سب جاننے والا ہے. کیا تم کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، سب جاننے والا ہے. یہ مونوپولی تمہاری نہیں اسلام کی. تم نہیں اسلام کا کام کرو گے، تم نہیں امت کا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ قوم تبدیل کر دے گا، تمہاری جگہ دوسرے کو لے آئے گا. ایک اور آیت سنیے. اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا آپ لوگ. اس کے بعد کیا سنیے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ پھیرتے ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر یہ سب منہ پھیر لیں اپنی ذمہ داری سے، ہم کو جو کام دیا گیا ہے وہ ہم کام نہ کریں. مثال کے طور پر ہم کسی لڑکے کو اپنے کام دکان پہ رکھیں کام کرنے کے لیے،
ہم نوکری دیں کسی کو اور اس کی سیلری 10,000 روپے رکھیں, کام کوئی نہ کرے تو اس کو ہم رکھیں گے, بدل دیں گے. تم جاؤ, تمہارے بس کا نہیں ہے, تم نہیں کر پاؤ گے, ہٹا دیا اس کو, دوسرے کو رکھ لیا. ہمارے جو کام کا نہیں ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم سے کام لے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن سے کام لے رہا ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کن سے کام لے رہا ہے. آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کے اختلافات کے مسئلے کون حل کر رہا ہے. آپس میں حل کر پا رہے ہیں؟ نہیں. عدالتیں, حکومت قانون بنا رہی ہے, وہ حل کروا رہی ہے آپ کے طلاق کا مسئلہ, آپ کے حلالے کا مسئلہ, آپ کی بیٹیوں میں جو حصہ دیا تھا اس کا مسئلہ. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پرسنل لا میں لوگ مداخلت کرتے ہیں. آپ کا پرسنل کب سے ہو گیا اسلام؟ آپ کی کب سے مونوپولی ہو گئی؟ کس نے لکھ دیا آپ کے حصے میں اسلام؟ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اس کے بعد ڈنکا ہرا جھنڈا لے کر گھوم رہے ہیں آپ. کسی کی مونوپولی نہیں ہے. ہم کام نہیں کریں گے, بدل دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر ہم کام نہیں کریں گے, اگر تتولوا, اگر ہم لوگ منہ پھیریں گے اپنی ذمہ داری سے, یستبدل قوما غیرکم, تم میں دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا, تم کو دوسری قوم سے بدل دے گا. ثم لا یکونوا امثالکم, وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ بدل دے گا. اور پھر وہ ہم جیسے وہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بدل دے گا. اللہ تعالیٰ کو زمین میں فساد نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں بسانے کے لیے, ڈھنگ سے رہنے کے لیے چند دن کی زندگی دی تھی. اس میں فتنہ فساد, اللہ تعالیٰ جو امن قائم کریں گے, جو ٹھیک سے رہیں گے, جو بھائی بھائی بن کے رہیں گے, بطور انسان بھائی بن کے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا. ایک اور آیت ہے, وَأَمَّا مَا يَنْقُصُ الْأَرْضِ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یہ سورہ رات کی آیت نمبر 17 ہے. اور جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, شاید ہم کو نہ معلوم ہو. جو بھی نفع بخش ہوگا وہ باقی رہے گا, جو بھی فائدہ کرے گا دوسرے کو وہ باقی رہے گا, اور جو فائدہ مند نہیں ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا. بہت پہلے ایک عالم دین اپنے یہاں آئے تھے, انہوں نے تقریر کی تھی اور انہوں نے مثال دی تھی گلاب کے پھول کی, کہ گلاب کا پھول جب تک مہکتا ہے, جب تک اس کا رنگ اور خوشبو باقی رہتی ہے, اس کو ہم میز پہ سجاتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں, لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں, اس سے محظوظ ہوتے ہیں. لیکن جس دن گلاب سڑے گا, جس دن اس کا رنگ بدلے گا, جہاں بدبو کی شکل لے گا, ہم اس کو کیا کریں گے؟ میز پہ رکھیں گے اپنے, اس کو اٹھا کر کے نالی میں پھینکیں گے, کوڑے دان میں ڈالیں گے. یہ بیکار ہو گیا, یہ کام کا نہیں ہے. پھر دوسرے گلاب لے کر کے آئیں گے. یہ ہمارا اور قانون ہے, یہ فطرت کا قانون ہے. اگر ہم نفع بخش ہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو باقی رکھے گا. اگر ہم نفع بخش ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام دیا تھا وہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ابھی تک وہی چل رہا تھا, اور یہی تھا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو گے, سماج میں سدھار کا کام کرو گے, فساد نہیں پیدا کرو گے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں یہ بات دی ہوئی ہے کہ زمین میں فساد پیدا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. آج ہم اگر فساد پیدا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا کر کے دوسرے کو لے آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو بھی نفع بخش چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے, اور جو چیز نفع بخش نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے, نفع بخش بن جائے گی. اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں, خیر الناس من ينفع الناس, تم میں بہترین انسان وہ ہے جو انسان کے کام آئے. آج تک ہم اپنے کام آ رہے تھے, اپنی فیملی کے کام آ رہے تھے, جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ ہمارا انڈیویجول تھا. اب ہم لوگوں کے کام آنا شروع کرتے ہیں. غلطی ہے, غلطی کا احساس کیجئے, اصلاح کیجئے. غلطی ہے, غلطی کا احساس کیجئے, اس کے بعد اصلاح کیجئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں کہا ہے اور 160 میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ چھپاتے ہیں قرآن کی تعلیمات کو, جبکہ ہم نے لوگوں کے لیے وہ چیز بیان کر رکھی ہے, اگر وہ چیز ہم نہیں بیان کرتے ہیں تو اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی. اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا اور اگر یہ توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں اور وہ تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کریں جو چھپائی گئی ہیں
تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے، ہماری جو ذمہ داری تھی ایمانداری سے ہم اپنی ذمہ داری کو اٹھا لیں، اور جو کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو مبعوث کیا ہے اس کو ہم کریں، جس لیے ہم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے وہ ہم کام کرنے۔ ورنہ کسی بھی جماعت کا آپ تمغہ لگا لیجئے، اگر آپ سماج کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا دے گا، دوسروں کو لے آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہ عذاب جو ہے، آپ یہ مت سوچیے کہ قیامت کب آ رہی ہے، کب آئے گی، ہماری اور آپ کی قیامت آ چکی ہے۔ دھیرے دھیرے، تھوڑے تھوڑے، جگہ جگہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے نام پہ مارے جا رہے ہیں، اور اس کی ویڈیو بنا کر کے بھیجی جا رہی ہے تاکہ دوسرے مسلمان اب تو سدھر جائیں۔ ابھی بھی نہیں سدھریں گے، جو کام ہم کو دیے گئے وہ نہیں کریں گے تو ہم کو نہیں باقی رکھے گا اللہ رب العالمین۔ ہماری اور آپ کی مونوپولی نہیں اسلام پر ہے، جو بھی اسلام کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا۔ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے گھروں میں اصلاح کا کام شروع کریں، اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں۔ صرف ایک حدیث پہ عمل کر لیں، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہماری اور آپ کی ذات سے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ کہیں بھی سماج میں کوئی کسی کو ضرورت ہو، سب سے پہلے ہمارا ہاتھ آگے آنا چاہیے، سب سے پہلے ہم کو بڑھنا چاہیے، چاہے وہ روڈ سے راستہ صاف کرنا ہو، چاہے نالی سے کچرا صاف کرنا ہو، چاہے لوگوں کو دماغ سے گندگی صاف کرنا ہو، چاہے کسی کو خون کی ضرورت ہو، چاہے کسی کے کھانے کی ضرورت ہو، کسی کے پانی کی ضرورت ہو، کوئی راشن والا ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی مجبور ہو، کوئی مستحق ہو، سب سے پہلے ہم کو پہنچنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں پہنچ رہے ہیں، یقیناً ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہٹا، بہت آسان ہے، ان یشاء یذہبکم، یہ اللہ چاہے تو ہم کو ہٹا دے گا اور نئی قوم لے گا، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے بنائے اسی لیے کہ شاید یہ مسلمان نام لیوا جو اس مسلمان ہے یہ اب سدھر جائے، لیکن اب اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سماج کے لیے اگر مضر بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو صاف کر دے گا، اگر ہم نفع بخش بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، اگر باقی رہنا ہے تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے رکھیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سماج میں سارے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔